جی آزاداری چینل بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ, آپ نے میری کال ریسیو کری. بہت بڑا, بہت ہی سمجھ لیجیے, بہت آپ سے بات کرنا اتنا وہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے, مولا کا احسان ہے کہ آپ سے بات روبرو ہو رہی ہے. اور اللہ کو سلامتی دے ایک بھائی. چیز بس, وہ کہاں, انڈیا کے یا پاکستان کے آپ؟ نہیں, میں انڈیا لکھنؤ سے ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامتی دے. اور جی بڑا بس سمجھ لیجیے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. اللہ آپ کو اچھا رکھے پروردگار. اور ایک چیز اس چینل کے ذریعے, آپ کے ذریعے, ایک بہت اچھی چیز ہے توحید کے اوپر, جو آپ جو سب سے زیادہ اہل سنتوں کے لیے جو تیرگی کا کام کرتے ہیں, کہ وہ جو توحید کو جو سب سے زیادہ ڈاؤن رکھتے ہیں, جن کو اس کی نالج نہیں ہے توحید اصل میں ہے کیا چیز, وہ اس کے اوپر آپ سب سے زیادہ بہترین جو آپ بولتے ہیں, اس کا کوئی جواب دے نہیں سکتا. اصل دین ہے بھائی, اصل دین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, اللہ کی قسم. اصل دین جو اللہ کی عبادت ہے. جو اللہ کو نہیں جانتا ہے, جانتا نا اللہ کی صفات کو نہیں جانتا, وہ دین اس کا دین ہی نہیں ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے یہی فرمایا کہ تم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اللہ کو پہچانو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. جن کے پاس, یہ قوم کے پاس, جماعت عمریہ کے پاس کچھ بھی نہیں, توحید بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ان کے پاس. اہل بیت علیہم السلام کو چھوڑا نا تو سب کچھ ان کے ہاتھ سے گیا ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی سر بولیں, علی عابدی صاحب بولیں. بس یہی سب سے زیادہ جو جتنے لوگ سن رہے ہیں, خاص طور پہ جو اہل سنت بھائی ہمارے جو سن رہے ہیں, وہ اس چیز پہ توجہ دیں کہ توحید کو سمجھے. توحید سمجھ لیں گے تو سمجھ لیے اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے. آپ کے ذریعے یہ بہت بڑا سمجھ لیے, لوگ سے بہت کافی مدد ملتی ہے اس چیز کو سمجھانے میں, آپ کے چینلز کے اور آپ کی ڈیبیٹ کو سن کے, کہ لوگوں سے گفتگو کرنے کا جو چیزیں آ جاتی صلاحیت ہے, وہ بہت اچھی سمجھ میں آتی ہیں. اچھا, آپ لکھنؤ جانا, وہاں پہ آپ آزاداری چینل کے آپ چلاتے ہیں, اور آپ مولویوں سے آپ کی تو دوستی ہوگی, ہے یا مولویوں سے دوستی نہیں ہے آپ کی؟ بہت سے تو ان ولایت فقیہ والے, مرجعیت والے کسی کو لائے نا ادھر. یہ جماعت عمریہ کو پھر بھی سلام ہے یار, ان کے مولوی تو کم از کم مناظرت تو کرتے ہیں, آتے تو ہیں. ہاں, شیعہ مولوی کہاں ہیں؟ شیعہ مولوی جو کہتے ہیں مراجع, ہر بات پہ کہتے ہیں مراجع کا یہ قول ہے, مراجع کا فرمان ہے, یہ کیوں نہیں آتا ہے بھائی؟ غائب ہو جاتے ہیں, وہ لفافہ لیتے ہیں, وہ مجلس پڑھنے میں لفافے ڈھونڈتے ہیں, خالی مجلس کا لفافہ. آپ ان کے دوست ہیں نا, زبردستی لے کے آئیں پلیز, پلیز زبردستی مولوی کو لے کے آئیں. نہیں, جی میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا, کوشش کریں اپنے دوستوں کو, مولیوں کو کچھ غیرت دلا دیں بھائی. غیرت اگر پیسے میں ملتا تو میں خرید کے بھیج دیتا, شیعہ مولیوں کے لیے پیکٹ خریدتا بازار سے بھیج, تاکہ ان کو غیرت آ جائے. ویسے میں پیش خانی کرتا ہوں مجلسوں میں, سوز خانی اور پیش خانی کرتا ہوں. چلو کچھ سنائیں, پھر آواز اچھی آپ کی, سنائیں کچھ. سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں, سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں, ذرہ ہو کر میں, ان کی ثنا خود ان کی زبانی نظم کروں گر میں, نظم کروں گر میں. اب یہ مولا علی اپنی فضیلت خود بیان کر رہے ہیں, سنیے صرف 2 مصرے. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں, شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں, میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں, شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں, میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے, میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے, صدیق اکبر میں بھول گیا, معاف کیجیے. ماشاء اللہ بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. علی عابدی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بہت آپ نے بہترین نظم سنائی, اللہ آپ کو بہت عزت. شکریہ. نیکسٹ سہیل کو لینا. سہیل وڑائچ صاحب, کائنڈلی مجھے لے لیں, میں نے بہت ضروری بات کر. السلام علیکم آقا جان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں, عالی مدد. ٹھیک ٹھاک, شکر مولا پاک کا. اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی دے. میں نے بہت ویٹ کیا ہے, تقریباً کوئی 6-7 سال ہو گئے میں آپ کو سن رہا ہوں. جی اللہ آپ کو بہت عزت دے.
آغا جان میں نے آپ سے بہت ضروری جو ہے نا بات کرنی تھی، وہ یہ بات ہے کہ مجھے جاننا تھا کہ اگر لڑکی جو ہے وہ طلاق کی عدت میں ہو، مطلب مکتب اہل بیت میں، تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے عدت میں؟ نہیں نہیں نہیں، کہا بالکل بات ہے. اور آغا جان مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ 1 مہینہ 18 دن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑکی کا آگے نکاح کر دیا ہے، باطل ہے، نکاح باطل ہے. اگر ہم نکاح باطل ہے، اگر ہم بستر ہوئے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے ایک دوسرے پر. حرام ہے ایک دوسرے کے لیے. جی ہاں. اور آغا جان مجھے نا صرف تقلید کے بارے میں صرف یہ سوال کرنا تھا کہ میں جب بھی اپنے اگر وہ آپس جو میں ملا رخصتی نہیں ہوئی نا، صاحب ہے لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ آپس میں نہیں رہے، یعنی دخول نہیں ہوا، تو پھر ٹھیک ہے، نکاح باطل ہے، عدت ختم کرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں. لیکن اگر ہم بستری ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہے. اس لڑکی نکاح بھی باطل ہے، کسی دوسرے سے شادی کر لے رہا ہے. جی کیا اگلا ٹھیک ہے. کیا سوال ہے؟ اور آغا جان جو ہے تقلید کے حوالے سے میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نے اصول کافی میں سے جو ہے نا اپنے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ مشہد سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، انہیں حوالہ دیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا اگر ہم کسی غیر علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں احادیث میں سے نہیں ملتے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا جواب اپنے تائیں دے سکتے ہیں، مطلب کہ اپنے شعور کے حوالے سے. تو مولا نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کا سوال صحیح بھی دیتے ہو تو اس کا تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اگر تم اس کا جواب غلط دیتے ہو تو اس کا جو ہے تمہیں جو ہے نا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ حوالہ دیا، تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ اگر ہم جو ہے ایروپلین میں سفر کرتے ہیں یا مین کے کسی بھی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ احادیث میں سے ہمیں نہیں ملتا، تو ہم وہاں پہ اپنی عقل کے ساتھ کریں گے یا ہمیں مجتہدین بتائیں گے؟ ہم تو وہی کریں گے نا جو ہمیں مرجع تقلید کہتے ہیں. نہیں، بالکل بکواس ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے شیعہ ہوتے تھے، ان کو ایسے مسائل پیش آتے تھے جن میں ان کے پاس حدیث نہیں ہوتا، تو انہوں نے اس مسئلے پر اہل بیت علیہ السلام سے سوال کیے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو یہ شیعہ حضرات سن لیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مکر مولوی حضرات مرجع پرست مولویوں کا کیا ہے، ان کا مکر یہی ہے، ان کا ہیلہ یہی ہے، ان کا فراڈ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہی نئے مسائل میں آپ کیا کرو، جب حدیث ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے. اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ ہر مسئلے پہ آپ نے تقلید کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے، اس پہ تو حدیث ہے نا، نماز پڑھنے پہ تو حدیث ہے. نماز ابھی تو ایجاد نہیں ہوا ہے نا، روزہ پڑھتے ہیں، ماہ رمضان ہے، حج کے مسائل، نکاح طلاق، یہ تو ابھی تو ایجاد نہیں ہوا ہے. یہ تو وضو لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ یا مسافر جب سفر کرتا ہے، یہ تو ابھی تو پیدا نہیں ہوئے نا، یہ تو شروع سے ہے. یعنی 99.99% مسائل وہی ہیں جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. وہ مسئلہ پیش آیا جو اس پہ کوئی ہے کچھ ہے نہیں، جو نیا مسئلہ ہے وہ تو بہت کم ہے. تو یہ مولوی حضرات کیوں کہتا ہے کہ سب پہ تقلید کرو؟ پہلی بات تو یہ نا، تو تم پہلی بات ہے تو تم یہ کہہ دو کہ صرف نئے مسائل پہ تم تقلید کرو. تم نے تو سب حدیث پہ تم نے کراس مارک لگا دی نا، کراس مارک کہہ دی کہ ایکس مارک، کہ بھئی تم نے کسی حدیث پہ عمل نہیں کرنا، صرف مرجع کے قول پہ عمل کرنا. جو حدیث جن مسائل پہ ہیں ان پہ کیوں عمل نہیں کر سکتے نا؟ پہلی بات تو یہ آپ کا جو یہ جو مکر ہے یہ صرف عوام فریبی کے لیے ہے، کیونکہ جو حدیث ہیں اس پہ بھی آپ عمل نہیں کرتے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، ان کو ایسے مسائل پیش آتے تھے جن پہ حدیث نہیں ہوتی، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم ایسے مسئلے میں کیا کریں. تو اچھی طرح یاد رکھو کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم جا کے تقلید کر لینا کسی، کہیں نہیں فرمایا. اگر جب حدیث نہیں ہوتی تو آپ مجتہد کی تقلید کرو. یہ اگر کوئی فرمان اہل بیت علیہ السلام ہوتا تو ہمارے سر پر، تو ہمیں کیوں مشکل ہوتی ہے بھئی ہم اہل بیت علیہ السلام، ہم کافر ہوتے ہیں اگر ہم اس بات کو نہیں مانتے. تو اہل بیت علیہ السلام یہ نہیں فرمایا. اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا بھئی طریقے سن لو. اگر کسی مسئلے پہ حدیث نہیں ملتی، اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی چیز واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو فرمایا کل شیء لک مطلق حتی تعلم انہ حرام. کل شیء، یہ بھئی ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے، نہ کوئی چیز حرام ہے نہ کوئی چیز واجب ہے، جب تک یہ پتہ چلے، دلیل آ جائے نا. رفع عن امتی ما لا یعلمون، کہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز کیا واجب ہے، اگر یہ کوئی شک اس طرح آ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بالکل واجب نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں آیا اس مسئلے پر تو آپ بالکل اس کو جائز سمجھیں، چاہے انجام دیں چاہے انجام نہ دیں. اگر شک ہوتا ہے کوئی چیز حرام ہے تو یہ بھی آپ کے لیے حرام نہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، انجام دے دیں. مگر یہ کہ کوئی چیز ایسا حرام ہو، جو چیز ایسا ہو کہ آپ کو شک ہو یہ حرام ہے، بالکل جو حرام جیسا ہو، یعنی اس پہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ حرام سے بالکل شباہت رکھتا ہے کسی حرام چیز سے. مثلا ہیروئن آ جاتا ہے نا، ہیروئن آپ کے پاس، یہ بالکل شراب جیسا. شراب تو عقل کو چھین لیتی ہے، یہ بھی انسان اس سے نشے میں ہو جاتے ہے، بالکل حرام شراب جیسا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں شک ہوتا ہے بھئی، فرمایا اگر کوئی چیز حرام جیسا ہو
لیکن اس کی حرمت پہ آپ دلیل اس کا آپ مرتکب نہ ہونا، اس کے قریب نہیں جانا، یہ فرمائے. اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ بالکل حرام جیسا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے قریب نہیں جانا. اگر حرام جیسا نہیں ہے ویسے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا نہیں یا واجب، تو اس کو جائز سمجھو. اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتا، اس پہ بھی ختم نہیں ہوتا، یا مسئلہ ایسا پیش آئے کہ یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، تو آپ دیکھ لینا کہ اہل جماعت عمریہ جن کو ہم لوگ ابھی اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت نہیں ہے یہ لوگ، ہم ایسے پیار میں ان کا اہل سنت کہتے ہیں نا خاطر تواضع کے لیے، پہلا وہ اہل سنت نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جو احادیث مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی، پیغمبر سے نہیں، جو انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی ان پہ عمل کرو. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس حدیث ہے کہ انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی، تو اس پہ عمل کرو، اجازت دی. اچھا اگر یہ چلتے ہیں بھائی اس مسئلے سے حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر مسئلہ ایسا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے نا، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر فرمایا اگر اس سے بھی حل نہیں ہوتا تو جماعت عمریہ کے عالم کے پاس جاؤ. کیا کرو؟ جماعت عمریہ کے اپنے شہر کا جو بڑا عالم ہے تمہارے علاقے میں، جو بڑا مفتی، اس کے پاس اس سے مسئلہ پوچھ لینا بھائی کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ پیش آیا، ہم جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، فلان کیا عمل کریں؟ جو وہ آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں اس کے خلاف عمل کر لو. وہ کہتا ہے مگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، تم نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا اس ڈائریکشن میں وضو، آپ نے اس ڈائریکشن میں آپ نے قبلہ ہے اس طرح، تم نے اس کے بالکل مخالف نہیں، بالکل فرمایا، کیونکہ ان کے مخالفت کرنے میں ہدایت. جماعت عمریہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے تو بالکل وہ جو مفتی صاحب آپ کو فتویٰ دیتا ہے بالکل اپوزٹ آپ نے اس کا عمل کرنا. یہ طرق ہیں، یہ طرق ہیں اہل بیت علیہ السلام، اور یہ سب منصوص ہیں، یعنی ان کے فرامین ہیں. اگر کوئی مسئلہ نیا پیش آتا ہے جس پہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہوتی ہے تو آپ اس پہ عمل کریں نا. کسی میں ہی نہیں ہے کہ آپ جاؤ بھائی کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل کرو، ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا کہ جماعت ہمارے جو علماء کرام ہیں نا، وہ علماء بھی نہیں، کرام بھی نہیں ہے. حقیقت یہ جو عالم بھی نہیں ہے، یہ کوئی محترم بھی نہیں، یہ ملعون ہے. یہ ان کا اتنا بڑا مکر شیعوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے کہ نئے مسائل آتے ہیں، آپ کیا کرو، تقلید کرنا پڑے گا. نہیں، یہ صرف عوام فریبی کے لیے، یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اسی لیے تو مناظرہ نہیں کرتے نا تقلید پر، یہ ملعون. جی سر. اسی طرح سے آغا جان، اور جو ہے نا رسول خدا نے تو ویسے ہی فرمایا ہے انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ٹھیک ہے. کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں، وہ مجتہدین کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرما کے گئے. بالکل فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایاکم اصحاب الرأی فانہم اعداء السنن. اہل بیت علیہ السلام نے مجتہدین سے منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا کہ ان کے قریب نہیں جانا، ان کی باتیں نہیں ماننا، یہ دین کے دشمن. آغا جان، اور میرا کائنڈلی ایک جو ہے نا لاسٹ سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، مطلب کہ اہل تشیع ہے، اس کی شادی ہوئی ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ، ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے نا ڈائیورس جو ہے نا انہوں نے کورٹ سے لی ہے، تو اس کی شادی جو ہے وہ حق پہ ہے یا باطل پہ ہے، اور اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے؟ پھر اس نے جس نے خطبہ پڑھا نا، عقد پڑھا ہے اس کا، صحیح پڑھا ہے تو پھر صحیح ہے. وہ جیسے ایجاب قبول ہے، زوج تو انکح تو یہ ہے، وہ قبول تو کا ہے، اس نے مہر کا اس نے تعین کیا کہ مہریہ کتنا ہوگا، تو پھر تو صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. اب اگر طلاق لے رہے ہیں تو شرعی طلاق لینا ہوگا نا، اب شرعی طلاق لینا ہوگا. کورٹ کی جو طلاق ہوتی ہے وہ شرعی ہے. انہوں نے آغا جان، وہ لڑکا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے کورٹ سے لیا، اور ہماری جو ہے طلاق میں ہمارے پاس حدیث ہے کہ عورت کی شہادت قبول نہیں ہوتی. طلاق کے معاملے میں کوئی عورت ادعا کرے کہ میری طلاق ہوئی تو وہ قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہی کہتی ہے کہ جو ہے نا میری طلاق ہو گئی ہے، تم میرے شوہر نہیں ہو، تو وہ باطل پہ ہے. اس سے پوچھے، عورت سے پوچھے نا کہ کوئی شاہد ہے کہ ایسے طلاق تو نہیں ہوتی نا. طلاق کے لیے شہود کی ضرورت ہے، طلاق کے لیے 2 عادل شاہد ہوں گے تو طلاق ہوگا نا. ایسے ہی اگر اس نے کبھی طلاق دی ہے گھر میں بیٹھ کے طلاق اسے تو طلاق ہوتی نہیں ہے نا. اگر وہ عادل شہود ہیں تو اس سے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے. عورت کو بتانا پڑے گا کہ بھئی شاہد کون تھا کہ اس نے طلاق دی. وہ شاہد اگر ہیں واقعی، وہ کہتے ہیں کہ اس نے طلاق، تو طلاق ثابت ہے. اگر نہیں ہے، عورت سچ بھی کہتی ہوگی نا یا جھوٹ کہتی، جو بھی ہے، اگر اس نے گھر میں ایسے بیٹھے بیٹھے غصے میں کہہ دیا طلاق تھا، اس سے طلاق نہیں ہوتی. یا بغیر غصے کی بھی کہہ دیتا، اگر عادل نہیں ہے، شاہد عادل نہیں ہے وہاں پہ، یا شاہد نہیں ہے، یا کوئی عورت شاہد ہے، تو اس سے تو طلاق نہیں ہوتی. 2 مرد طلاق کے لیے 2 مرد کی شہادت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اس عورت سے پوچھیں کہ شاہد کون. ہاں، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر. اوکے جناب، نیکسٹ.